رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے معدے میں شر کو رکھا ہے، اور بے شک انسان سے گناہ صادر ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان گناہوں کو معاف کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک توبہ نام کی شے رکھی ہے کہ جب بندہ اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرا آج کہنے کا مقصد صرف اتنا سا ہی ہے کہ جو لوگ آج معاشرے کے اندر رہ کر کے مفتی بنتے ہیں کہ یہ گنہگار ہے، یہ بدکار ہے، یہ وہ ہے، تو میں صرف ان سے اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ بندے کا معاملہ اللہ کے ساتھ چھوڑ دیں تو بہتر ہے، کیونکہ کس بندے کا معاملہ اللہ کے ساتھ کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے، وہ صرف اللہ کی ذات جانتی ہے، وہ عالم الغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی صلاحیت نہیں دی کہ ہم کسی کے دل میں جھانک کر کے دیکھیں کہ وہ گناہوں سے توبہ کر چکا ہے یا نہیں۔ میرے عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، اسی معاملے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سمندر کے جھاگوں کے برابر بھی گناہوں کو لے کر کے آتا ہے اللہ کے حضور اور ایک بار سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی باہر آیا ہو۔ تو میرے عزیزوں، کہنے کا مقصد صرف اتنا سا ہی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے حضور توبہ کر چکا ہو اور ہم پھر بھی اس کو گنہگار سمجھتے ہوں تو یہ ہمارے لیے گناہ کا سبب ہے کہ دوسروں کے لیے ہمارے دل میں بغض و نفرت پیدا ہوتی ہے، تو یہ مومن ہونے کی علامت نہیں ہے۔ میں اسی معاملے سے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ کفل نام کا ایک نوجوان تھا بنو اسرائیل کے اندر۔ اس کا روز کا معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ شراب کے لب و لباب میں ڈوبا رہتا تھا، اور لڑکیوں کے ساتھ بدکاریاں، زنا خوری ہر ایک عام تھا اس کے لیے، کیونکہ وہ دولت مند تھا، دولت کی غرور کے اندر وہ چور تھا۔ وہ غریبوں کی بیٹیوں کے اوپر، عزتوں پر ہاتھ ڈالنا یہ عام بات تھی اس کے لیے۔ ایک دن ایک لڑکی کو، غریب لڑکی تھی، اس کو خریدا ایک رات کے لیے 60 دینار کے عوض میں۔ جب اس لڑکی کو وہ ہے تنہائی میں لے کر کے گیا بدکاری کرنے کے لیے، تو وہ لڑکی کمرے کے کونے کے اندر بیٹھ کر کے رونے لگی۔ جیسے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تو کفل نے اس سے پوچھا کہ میں نے تیرے ساتھ کسی طرح کی کوئی زبردستی تو نہیں کی جو تم رو رہی ہو؟ میں نے تو تمہیں پیسے دیے ہیں اس کام کے لیے۔ تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ کفل، میرا ایک بدکاری کرنے کا کام نہیں ہے، میں پیسے سے طوائف نہیں ہوں، میں پیسے سے جسم کا سودا نہیں کرتی، مجھے غریبی نے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے، عزت دار لڑکی ہوں۔ اب میرا یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اپنے آپ کو مالدار، دولت مند، داتار کہا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو مال تو دیا ہے لیکن حرام کاموں پر خرچ کرنے کے لیے نہیں دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، کل قیامت کے دن بندہ تب تک اپنی جگہ سے نہیں ہل پائے گا جب تک کہ 4 سوالات نہ کر اس کے جوابات نہ دے دے، جس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ مال کو کہاں خرچ کیا اور کیسے کمایا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم کمانے کا حال پتہ نہیں رکھتے یا نہ رکھتے ہیں پتہ نہیں، لیکن خرچ کرنے کا ہمیں یہ ضرور پتہ رہتا ہے کہ ہمیں حرام کاموں میں خرچ کرنا ہے۔ بڑے بڑے بنگلات میں خرچ کر دیتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں خرچ کر دیتے ہیں، شادیاں ہوتی ہے تو بڑے بڑے کھانے کرنے میں خرچ کر دیتے ہیں، لڑکیوں کو نچانے میں خرچ کر دیتے ہیں، ہجڑوں پہ خرچ کر دیتے ہیں، گانے بجانے سب میں خرچ کر دیتے ہیں، حرام کاموں میں، عیاشیوں میں خرچ کر دیتے ہیں، جوا کھیلنے میں خرچ کر دیتے ہیں۔ کاش کہ اسی کا چند حصہ یا وہ حصہ غریب کی کسی بیٹی پر یا بیٹے پر یا غریب پریوار پر خرچ کیا ہوتا تو گناہ کا سبب نہیں بلکہ ثواب کا سبب بنتا تمہارے لیے۔ اللہ کے لیے جو اللہ نے تمہیں مال و دولت دی ہے وہ غریبوں پر خرچ کرو، تمہارا خرچ کرنا گھٹے گا نہیں۔ اللہ کے لیے اگر خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں بڑھوتری کرے گا اور تمہارے مال کو محفوظ رکھے گا۔ بہرحال اس لڑکی نے جواب دیا
کہ میں عزت دار لڑکی ہوں، مجھے غریبی نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو کفل نے اس لڑکی سے کہا کہ بہن، جس عزت کے ساتھ آئی ہے تو اسی عزت کے ساتھ لوٹ جا، واپس چلی جا، اور جو پیسے میں نے تجھے دیے وہ میری طرف سے تجھے ہدیہ ہے۔ اللہ سے دعا کرنا میں بہت کتا انسان ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ وہ لڑکی جیسے آئی تھی ویسے کہ ویسے واپس چلی گئی۔ اب کفل کو تو پتہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ رونے لگا اللہ کے حضور کہ میں کون کون سے گناہ کیے مجھے خود کو نہیں پتا، لیکن اس نے سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ کی۔ اسی رات اس کو موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دروازے پر لکھ دیا، اور زمانے کو لکھا ہوا پایا اس چیز کو، زمانے نے اس چیز کو لکھا ہوا پایا کہ اللہ تعالیٰ نے کفل کو معاف کر دیا۔ تو میرے جس ساتھی بزرگ اور دوستوں، میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ اگر بندہ سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جو لوگ تہمتیں لگاتے ہیں وہ خود گناہ کا مارے ہوتے ہیں۔ کیا پتہ اس بندے کا معاملہ اللہ کے ساتھ کیا ہے۔ اگر گناہوں سے توبہ کر لیا تو نیک معاملہ ہے، اور نہیں کیا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی امید میں بیٹھا ہے کہ میرا بندہ میری طرف آ جائے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو میں اس کو کامیابی عطا کروں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی کے لیے دل میں نفرت و بغض نہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔